حسن، تینوں کے نام اسی طرح ہیں، امام حسن شبر امام حسن، شبیر حضرت امام حسین، اور مبشر حضرت امام محسن۔ سامنے محترم ان تینوں کے آپ دیکھیں تو ان کے تینوں کے مطلب ایک ہی ہے، لیکن اتنا سا فرق ہے کہ وہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام تھے، تو آپ نے فرمایا میری زبان عربی نہیں ہے، تو عربی میں پھر یہ نام حسن و حسین اور محسن رکھا گیا۔ حضرت امام حسن آپ نے فرمایا کہ علی تیری میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی مثال ہے۔ ہارون نے اپنے بیٹے کا نام شبر رکھا، ہم بھی تیرے بیٹے کا نام شبر رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی زبان کے اندر اس کو حسن پڑھا کریں گے، ہم اس کو حسن کہیں گے۔ سامعین محترم حضرت امام حسن کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، آپ کی چچی یعنی حضور علیہ السلام کی چچی حضرت عباس کی زوجہ محترمہ جن کا نام حضرت ام فضل ہے، حضرت امام حسن کی ولادت سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے لیکن وہ میری گود کے اندر ہے آپ کے جسم کا حصہ لیکن وہ میری گود میں ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ خواب دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ آپ کے جسم کا حصہ علیحدہ ہے اور میری گود میں پڑا ہے۔ آقا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ چچی یہ تیرا خواب پریشان کن خواب نہیں ہے، یہ تیرا خواب بڑا مبارک خواب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جو دیکھا ہے کہ میرے جسم کا ایک حصہ تیری گود میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چند دنوں میں اللہ فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے لیکن پرورش تیری گود میں پائے گا، وہ بیٹا فاطمہ کا ہے لیکن دودھ وہ تیرا پیے گا۔ سامعین محترم عرب کی کلچر کے اندر یہ عام سی بات کہ وہ جو ہے وہ دودھ جہاں ماں پلاتی تھی وہاں دودھ پلانے کے لیے دائی کا بھی بندوبست کیا جاتا تھا۔ سامعین محترم حضرت امام حسن کی جو دائی ہے وہ حضور علیہ السلام کی چچی حضرت ام فضل ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا وہ میرا ہے لیکن وہ تیری گود میں ہے، وہ بیٹا فاطمہ کا ہے لیکن دودھ وہ تیرا پیے گا۔ سامعین محترم حضرت امام حسن نے جہاں سیدہ کائنات کا دودھ پیا وہیں پر آپ نے حضرت ام فضل حضور علیہ السلام کی چچی کا دودھ پیا۔ سامعین محترم حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ خالق کائنات نے آپ کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی رفعتوں بڑی شانوں سے نوازا، وقتاً فوقتاً آپ کی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ 20 آپ نے حج پیدل چل کے کیے، آپ مدینہ طیبہ سے کعبہ اللہ جاتے اور 20 حج آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیے اور پیدل کیے۔ سامعین محترم حضرت امام حسن کی جو رنگت تھی وہ سفید سرخی مائل تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور سرمگی آنکھیں تھی، رخسار حضرت امام حسن کے پھولوں کی طرح چمکتے تھے، ہڈیوں کے جوڑ بڑے مضبوط تھے، سینہ بڑا کشادہ تھا، قد درمیانہ تھا، چہرہ مبارک دلکش تھا اور بال مبریانے تھے۔ سامعین محترم اس قدر خوبصورت حضرت امام حسن تھے، اور حسن کا مطلب ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا عرب کا سردار ہوگا اور ایسا سردار ہوگا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سامعین محترم جس وقت حضرت علی کا وصال ہوا، علی حضرت امام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شہید ہوئے، حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن بنتے ہیں۔ ہم 4 کے نام لیتے ہیں، پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر ہے، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ہے، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ہے اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ دوستو خلافت راشدہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، خلافت راشدہ حضرت امام حسن پہ ختم ہوئی۔ آپ حضرت علی کے بعد چھٹ 5ویں خلیفہ راشد بنے اور 6 ماہ تک آپ خلیفہ راشد رہے۔ حضرت امیر معاویہ نے عرض کی کہ امام حسن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ختم ہو جائے آپ منصب خلافت مجھے عطا کریں اور حضرت آپ دیکھیں کہ یہ امن اس ملک کے اندر امن ہو جائے گا، مسلمانوں میں امن ہو جائے گا۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے سر پہ خلافت کا صحرا سجا دیا۔ جس دن وہ خلافت دی اس دن حضرت امام حسن خلافت راشدہ کو 30 سال پورے ہو گئے۔ سامعین محترم پھر اس کے بعد آپ نے اپنی باقی زندگی حضرت امام حسن نے مدینہ طیبہ میں گزاری اور حضرت امام حسن کو زہر دے
کے شہید کیا گیا، آپ کو زہر پلایا گیا، آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار جنت البقیع میں ہے، اور حضرت سیدہ کائنات کے قدموں کی طرف حضرت امام حسن کا مزار ہے۔ ترکیوں نے جو مزار بنایا تھا، سعودی عرب نے حضرت امام سیدہ کائنات کا مزار مسمار کر دیا تھا، گرا دیا تھا۔ جس مزار کے اندر حضرت امام حسن اور سیدہ کائنات دونوں کی جو قبور تھی، مزارات تھے، وہ ایک ہی مزار کے اندر، ایک ہی قبا کے اندر تھے۔ سامعین محترم، حضرت امام حسن مجتبی بھی حضرت امام علی عالی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت سے واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نخت جگر عطا کیا جس کا نام قاسم تھا۔ سامعین محترم، حضرت امام قاسم بن حسن حضرت امام حسن کے نخت جگر ہیں۔ آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کے حضرت قاسم کے گلے میں لٹکا دیا اور کہا، قاسم ایک وقت آئے گا کہ جب حسین کے اوپر کڑا وقت آئے گا، آزمائش کا لمحہ ہوگا، اس وقت اپنے چچا حسین سے کہنا کہ میرے گلے میں ایک تعویذ ہے، وہ بھی کھول کے دیکھ لیں۔ حضرت امام جب وہ وقت آتا ہے، وہ تعویذ پہنے رکھا آپ نے، حضرت امام حسین پہ جب وقت آتا ہے تو آپ نے کہا کہ چچا حسین، میرے گلے میں میرے بابا حسن نے ایک تعویذ لٹکایا تھا، اسے بھی کھول کے آپ دیکھ لیں۔ آپ نے تعویذ کھول کے دیکھا تو اس تعویذ کے اندر لکھا تھا کہ میرے بھائی حسین، ایک وقت آئے گا تیرے اوپر کہ جب بابا علی بھی نہیں ہوں گے، اماں فاطمہ بھی نہیں ہوں گی، نانا مصطفیٰ بھی نہیں ہوں گے، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا۔ اس وقت کربلا کی تپتی ریت ہوگی، تو جو ہے وہ منکروں کے سامنے پر ڈٹ کے کھڑا ہوگا، اس وقت غم نہ کرنا، اس وقت میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے کربلا کے میدان کے اندر جس کو پیش کروں گا وہ میرا بیٹا قاسم ہوگا، تیرے سامنے کھڑا ہوگا، قاسم کی قربانی قبول کر لینا، میں سمجھوں گا کہ حسن خود کربلا کی زمین کے اندر ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام حسین نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی۔ جب آنسوؤں کی جڑی لگتی ہے، آپ نے نگاہ اٹھا کے امام قاسم کو دیکھا تو آپ نے گلے سے لگا لیا، کہا، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے دیکھتا ہوں حسن یاد آتا ہے، اگر تو چلا گیا تو اپنے بھائی کو کیسے دیکھوں گا؟ حضرت قاسم کہنے لگے کہ خط آپ کے سامنے ہے۔ حضرت نے کہا کہ بس بھائی کا حکم ہے، قاسم تیری تیاری کر، تیری تیاری میں کروں گا۔ حضرت قاسم کے سر کے اوپر آپ نے دستار سجائی، حضرت امام حسن کی ہاتھ میں تلوار پکڑائی اور یزیدیوں کے سامنے بھیج دیا۔ سامنے حضرت امام حسن آپ کربلا کی ریت پہ کھڑے ہیں، کھڑے قاسم ہیں، دیکھنے میں قاسم نظر آ رہا ہے۔ وہ جو نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ گھوڑے پہ ہے سوار لیکن نظارہ علی کا، گھوڑے پہ ہے حسین لیکن نظارہ علی کا ہے، قاسم تھا گھوڑے کے اوپر لیکن نظارہ حسن کا ہے۔ اس نے کہا، حضرت امام قاسم جا کے کہنے لگے، تمہارے میں کوئی جوان مرد ہے تو آؤ میرے سامنے مقابلہ کرو۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ 14 سال کا یہ نوجوان ہے، صرف 14 سال عمر تھی حضرت قاسم کی جس وقت آپ کربلا کی زمین پہ تھے، صرف 14 سال عمر تھی، مالکہ 14 سال کا، اور کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے۔ اس نے بھی لشکر کا جو سب سے بڑا امیر تھا، جو سب سے بڑا جوان مرد تھا، اس کو بھیجا کہ جا کے اس نے کہا، یہ قاسم، اس کو تو میں ایک چٹکی کے اندر مزل کے رکھ دوں گا۔ وہ جب سامنے آیا، سامنے حضرت قاسم نے کہا کہ کیسا تو بہادر ہے کہ تجھے اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنی نہیں آتی۔ وہ نیچے ہو کے زین دیکھنے لگا، حضرت قاسم نے اٹھا کے تلوار اس کے سر کے اوپر ماری، پاؤں تک چیر کے رکھ دیا۔ سامنے محترم، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے کلے تنہا حضرت قاسم اس کے یزیدیوں کے اندر کتنے یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا۔ بالآخر عمر بن سعد نے کہا کہ یہ یوں ہی رہا تو شام تک سارے لشکر کو چیر کے رکھ دے گا، اس کے اوپر یک بار کی حملہ کرو اور دور سے حملہ کرو۔ پھر نیزے اور تلوار کے ذریعے حضرت امام قاسم کو جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ اس دنیا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، لیکن سامعین محترم کوچ کر گئے لیکن کربلا میں حسن کی حاضری لگوا گئے۔ وہ 14 سال کا جوان زندگی ایسی گزار کے چلا گیا کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی قاسم کا نام زندہ ہے۔
جو اپنے چچا حسین کے قدموں کے اوپر اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے۔ سن 3 ہجری میں حضرت امام حسن مجتبی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور کاشان نبوت کو اللہ نے خوشی سے لبریز کر دیا۔